کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ علامہ صاحب بہت مہربانی آپ کی، سلامت رہیں، خدا آپ کو زندگی دے۔ یہ جو ہے کیمرہ اپنے چہرے کی طرف لا دیں، چہرے کے بالکل وسط میں آ جائیں کیمرہ کو۔ آگے اللہ ہاں یاری صاحب ٹھیک یہ ہے؟ بہتر بہتر۔ کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں اللہ یاری صاحب۔ اوکے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کیمرہ نعیم کو بھائی موو ہے۔ نہ کیا کریں، کیمرے کو موو نہ کیا، ایک حالت میں رکھ دو بھائی۔ تھینک یو سر۔ ایک منٹ جی سر، اوکے بات کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ جی اللہ ساری صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین کے اوپر جو شیعہ سنی اختلاف ہے اتنا بڑا، جی سر بات کریں۔ تو یہ کس طریقے سے حل ہوگا اور اس میں کیا مانے گا ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا اس کا مانے کوئی گا حل اگر وہ نہیں ہے ہر بھائی، آدمی سنے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے بھائی۔ ایک دیکھیں، جو آدمی اگر وہ بات ماننا چاہے تو بات بہت واضح ہے، حقیقت بہت واضح ہے۔ ایک طرف ہے دلائل براہین واضحات، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت، ان کی طہارت قرآن و مجید سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے۔ دوسری طرف ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت جمع کی، نہ اپنا جانشین تعین کیا، بس کوئی انتظام ہی نہیں کیا کہ امت کا کیا ہوگا ان کے بعد۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہیں، ان کے فرق بہت واضح ہے ان کے درمیان۔ جو شخص حقیقت کو جاننا چاہے اس کے لیے واضح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو حق سے کام نہیں ہے، اکثر لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عقل کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو وہ اپنے کیونکہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی تقلید کرتے ہیں، جس مذہب پہ چلے آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ پرانے زمانے سے، اسی کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ حق ثابت بھی ہے اس کے خلاف، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیونکہ اکثر لوگ تو نہیں مانیں گے۔ اس کا حل یہی ہوگا کہ ایک دن آئے گا اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے کیونکہ وعدہ دیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، نہ جس طرح کے لوگوں نے بنایا ہے، اس کو تمام ادیان پر، تمام مکاتب فکر پر اس دین کو اللہ تعالیٰ برتری دے گا۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب جس کو اللہ نے وعدہ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام مہدی منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا کو حق کی طرف لا دیں گے، یا طوعاً یا کرہن، یا مرضی سے یا زبردستی، وہ دین کی طرف لا دیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے، ابھی ہم حق بتائیں گے، اپنی مذہب کا دفاع کریں گے، بعض لوگ قبول کریں گے، اکثر لوگ قبول نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ بھی چل جائے نا، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ عجیب طبیعت ہے لوگوں کی، عجیب طبیعت ہے، یعنی حق پتہ یعنی ہمیشہ رہا ہے، آج سے نہیں، سینکڑوں ہزاروں سال سے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگ معجزات دیکھتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ہے بھائی، یہ طریقہ کار ہے۔ اور مزید کوئی حکم؟ اللہ ہاں، میرے کو آپ سے کچھ سوالات ہے۔ میری لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کال کٹ گئی تھی، میں بات کر نہیں پایا تھا آپ سے۔ اللہ یاری صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جس مسلک کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس فرقے میں بھی، تو وہ تو اسی مسلک کی تائید کرے گا، کیونکہ اس نے بچپنے سے جو سنا ہے، جو سمجھا ہے، جو پڑھا ہے یا جو جانا ہے۔ جس طریقے سے آپ بولتے ہو کہ حق بتا دے گے کسی کو، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہی رہے گے، تو یہ بات تو ہر آدمی پہ اپلیکیبل ہوتی ہے نا اللہ یاری صاحب۔ آپ اگر اہل سنت والجماعت کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ ابھی اس طرف سے بات کر رہے ہوتے۔ اگر آپ دیوبند مکتبی فکر میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ دیوبند مکتبی فکر کی طرف سے بات کر رہے ہوتے۔ پرابلم تو یہی ہے نا اللہ یاری صاحب کہ جو جدھر پیدا ہوتا ہے وہ اسی مسلک کی طرف سے بات کرتا ہے نا۔ یہ تو بات آپ پہ بھی اپلیکیبل ہے، مجھ پہ بھی اپلیکیبل ہے، ہر شخص پہ اپلیکیبل ہوتی ہے۔ جی سر، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اگر مجھے نہیں معلوم، اگر میں کسی اور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو ابھی میرے کیا حالت ہوتی ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے تو مجھے احسان کیا، مجھے مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا نہیں معلوم۔ عرض یہ ہے کہ اگر میں مثلا کسی کرسچن گھرانے میں پیدا ہوتا تو میری کیا حالت، مجھے نہیں معلوم اس بات کا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شیعوں میں سے بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات ہے کہ عقل ہے، اللہ نے سب کو عقل دیا ہے، اللہ نے سب کو عقل دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو، کیونکہ مثلا ایک شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔
ایک شخص ہندو ہے، اگر وہ چاہے وہ ہندوازم کو چھوڑ کے مسلمان بن سکتا ہے. ایک شخص کرسچن ہے، وہ چھوڑ کے مسلمان بن سکتا ہے اگر وہ عقل سے کام لے، تحقیق کرے. اسی طرح اگر ایک شخص اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتا، دیوبندی بریلوی ہے، اگر وہ بہت، اور کتنے لوگ ہو چکے ہیں اس طرح، بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں، بہت اسی شو میں بہت سارے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں. جی سر. ایک منٹ میں جی آپ سے 1 منٹ، آپ مجھے بھی بولنے کا موقع دیجیے، کیونکہ کیا ہم کو کچھ جاننا ہے اللہ یاری صاحب. تو ہم جب سوال کریں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ اس کا جواب کیا ہے. ابھی ہندو کی تو بات ہی نہیں اللہ راضی صاحب، یہاں کفار و مشرکین کی بات نہیں آپ ہے. کا نام کیا ہے اختلاف جو بھائی؟ ہے امت. نام کیا ہے آپ کا؟ آپ نام بھول میرا گئے. نام میں نعیم بھائی ہے. نعیم. نعیم نعیم بھائی انڈیا سے. کس جی شہر جی سے؟ NAEE ممبئی. اوکے اوکے سر. اللہ یاری صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ ہندو مشرک کفار کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. تو امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہے، اور اہل بیت رسول کو تو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ان سے جو اگر نہیں مانتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ تو دیکھو کھلا ناسبی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے اور بڑے بڑے محدثینوں کے اوپر بھی تو فتوے لگے ہیں نا اللہ یاری صاحب سیاہ کے. جو صحیح. اہل بیت کی شان میں امام شافعی کے اوپر بھی فتویٰ لگا ہے. مطلب امام شافعی نے کتنی شدید سے مولا علی کا ذکر کیا ہوگا کہ ان پہ شیعت کا فتویٰ لگا کہ آپ کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر. تو بیان تو سب نے کیا ہے نا اہل بیت کا. ایسا تو نہیں نا اللہ یاری صاحب کے کسی نے نہیں بولا ہے. ہاں جو لوگ نہیں بولتے ہیں تو ان کے علم کی کمی ہے، یا جو بھی باتیں ہیں ان کو اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہے، ان کو اہل بیت کے مقام نہیں پتا ہے. ہمارا تو اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے. اللہ ساجی صاحب میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ جو خلافت کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی اہل سنت کا کوئی اختلاف سب زیادہ نہیں ہے. امامت کے مسئلے پہ کئی لوگ اس کو مانتے ہیں، کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں. خلافت کے مسئلے کٹ گئے بھائی نعیم بھائی. او نعیم بھائی آپ چلے گئے، واپس آ گئے. دوسری جی بات یہ ہے، ہاں وہ جی کال سر. آ گیا تھا بیچ میں، کاٹ دیا میں. اچھا اچھا. جی سر. اللہ یاری صاحب دوسری بات دیکھو، خلاف امامت کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے امامت کو. اچھا ائمہ اہل بیت ختم بات. اطہار کے بارے میں پھر لکھا ہے. ختم بات. پھر آپ 12 شیعہ ہیں اماموں تو کے بارے اور کیا؟ نہیں. اگر مانتے اللہ ہو یاری تو صاحب مطلب لکھا ہوا تو سب ہے نا، ایسا تو نہیں لکھا ہوا. ہم کسی کی بات کو، اگر وہ کسی بھی مسلک کا ہے، وہ صحیح بولتا ہے تو اس کی بات کو اپنانا، یہی اس میں زن ہوتا ہے نا اللہ یاری صاحب. اپنے مسلک کو ماننا، اور دوسرا آدمی اگر کوئی چیز حق بول رہا ہے تو اس کو ماننا، یا وہ ہماری کتبوں سے ثابت ہے. لیکن اللہ یاری صاحب یہاں پرابلم یہ ہے کہ میرا دوسرا یہ پرابلم ہے، سوال ہے کہ جیسے خلافت کے مسئلے کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کو خلافت نہیں دے گئی، اہل تشیع کا یہ بولنا ہے. اہل سنت والجماعت کی پورا ایک گروہ یہ بولتا ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان لوگوں کو صحیح طریقے سے خلافت ملی. تو میرا سوال تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں خلافت کے اندر یہ شیخین پہ، یا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہی ہے ایسی، یا لان تان کیا ہے ان کے اوپر، یا ان کی بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا ہے اس میں اللہ یاری صاحب حقیقت اہل سنت جی سر. والجماعت کے نزدیک اس میں کا آپ کے کیا اپنی عقیدہ ہے؟ کتب سے دکھاتا ہوں، آپ کی اپنی کتب جی سے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں ایک جی منٹ میں دیکھوں کہ اگر یہ مجھے اردو ترجمے کے ساتھ مل جائے، تاکہ میں ان کی بات کو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہاں ٹھیک، میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزوں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہا؟ عزیزوں یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دارالفکر، لیکن میں اردو صحیح مسلم آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے اس میں سے، ٹھیک ہے. یہ ہے مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، مع مختصر شرح النووی، یہاں پر جلد نمبر 5. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے عن الزہری. یہ حدیث کافی لمبی ہے، یہ صفحہ نمبر 30 میں شروع ہوتی ہے، اور چلتے چلتے یہ حدیث جو ہے آ کے پہنچ جاتی ہے صفحہ نمبر 32 میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، حضرت عمر نے کہا، دیکھیں میں الفاظوں کو پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں تاکہ عربی نہیں پڑھتا وقت بچانے کے لیے، پھر آپ لوگ پڑھنا چاہے تو پڑھ لو. عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ولی ہوں. تو تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگنے. کس عمر کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس ابن عبد المطلب، چچا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی بات کر رہے ہیں. عباس
تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے، ترکہ یعنی میراث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کررم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ یا اپنے خاتون کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو بیوی تھیں حضرت علی علیہ السلام کی، اور بیٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، تم نے ان کو جھوٹا، گناہ کار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے۔ تو یہ ابو عمر صاحب کا کیا اعتراف ہے؟ عمر صاحب کا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور عباس ابن عبد المطلب ابو بکر صاحب کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ میرے نہیں، یہ مسلم کے پر کہہ دیں گے کہ آپ نے گالی دی ہے نا، میں تو گالی نہیں دے رہا بھائی، یہ حدیث کا الفاظ، جھوٹا، گناہ گار، دغاباز، چور، یہ کیا ہے؟ فرأیتماہ کاذبا کاذبا، تو ہم نے ان کو کاذب، آثما گناہ کار، غادرن، غادرن بولتے ہیں وہ غدر کرنے والا جو غدار ہوتا ہے، خائنا، خائن بولتے ہیں خیانت کرنے والے، تو ہم نے ان کو سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر کا، تو تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گناہ کار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میں سچا نیک ہوں، ہدایت پر ہوں۔ فرائیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، تو آپ کے نزدیک میں جو ہوں کیا ہوں؟ میں تو بڑا ہی کیا ہوں؟ چور ہوں، گناہ کار ہوں، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، یہ بہت طویل بات ہے، بہرحال یہ عمر کا اپنا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو بھی عمر کو بھی کاذب، آثم، غادر، خائن، گناہ کار، چور، دغاباز، اور کیا چیز، اور گناہ کار سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔